ایک شخص نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ تب کیا 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 کرتے تھے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واللہ ہم جان نثاریاں کیا کرتے تھے۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو پاتے تو واللہ آپ کو پاؤں بھی زمین پر نہ رکھنے دیتے۔ اس شخص کی بات سن کر حضرت حذیفہ نے ایک واقعہ سنایا کہ جنگ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی رات تک نماز پڑھتے رہے اور ادائیگی نماز کے بعد دریافت فرمایا کہ کوئی ہے جو جا کر لشکر کفار کی خبر لائے؟ رسول خدا یہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ چنانچہ خوف، بھوک اور سردی کے باعث کوئی کھڑا نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر بعد پھر فرمایا کہ ہے کوئی جو جا کر یہ خبر لا دے کہ مخالفین نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول اسے مطمئن کرتے ہیں کہ وہ ضرور واپس آئے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں میرا رفیق کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالآخر میرا نام لے کر آواز دی اور فرمایا کہ حذیفہ تم جاؤ اور دیکھو کہ وہ اس وقت تک کیا کر رہے ہیں، اور جب تک میرے پاس نہ پہنچ جاؤ کوئی نیا کام نہ کرنا۔ اس کے بعد میں نے بہت خوب کہہ کر اپنی راہ لی اور جرأت کر کے مشرق میں کوز گیا۔ وہاں جا کر عجیب حال دیکھا کہ نظر نہ آنے والے اللہ کے لشکر اپنا کام پھرتی سے کر رہے ہیں۔ چولہوں پر سے دیگیں ہوا نے الٹ دی ہیں، خیموں کی چوبیں اکھڑ گئی ہیں اور کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر نہیں رہی۔ اسی وقت ابو سفیان کھڑا ہوا اور بلند آواز سے کہنے لگا کہ اے قریشیو، اپنے اپنے ساتھی سے ہوشیار ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر کھڑا ہو۔ میں نے یہ سنتے ہی میرے پاس جو ایک قریشی جوان تھا اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں فلاں بن فلاں ہوں۔ میں نے کہا اب ہوشیار رہنا۔ پھر ابو سفیان نے کہا کہ قریشیو، ہم اس وقت کسی ٹھہرنے کی جگہ پر نہیں ہیں، ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، بنو قریظہ نے ہم سے وعدہ خلافی کی اور بڑی تکلیف پہنچائی ہے، پھر اس ہوا نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، ہم پکا کر کھا نہیں سکتے، آگ تک جلا نہیں سکتے۔ میں نے تنگ آ کر ارادہ کر لیا ہے کہ واپس مڑ جاؤں۔ اتنا کہتے ہی وہ اپنے اونٹ پر چڑھ گیا۔ اس وقت ایسا موقع تھا کہ میں ایک تیر میں ہی ابو سفیان کا کام تمام کر سکتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم کوئی نیا کام نہ کرنا۔ ابو حذیفہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنا لشکر میں واپس پہنچا تو دیکھا کہ رسول اللہ ایک چادر میں لپٹے ہوئے نماز میں مشغول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر اپنے پیروں کے درمیان بٹھا لیا، چادر اٹھا دی، پھر رکوع اور سجود کیا اور میں وہی چادر اوڑھے بیٹھا رہا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ قریشیوں کے واپس لوٹ جانے کی خبر جب قبیلہ غطفان کو پہنچی تو انہوں نے بھی سامان باندھا اور واپس لوٹ گئے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ جب میں چلا تو شدید سردی کے باوجود مجھے یہ محسوس ہوتا تھا جیسے میں کسی گرم حمام میں ہوں۔ جب میں واپس اپنے لشکر میں آیا تو اس وقت بھی مجھے کوئی سردی محسوس نہ ہوئی، بلکہ یہ معلوم ہو رہا تھا کہ گویا میں حمام میں چل رہا ہوں۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو شدید سردی محسوس کی اور حضور نے اپنی چادر مجھے اڑا دی، جس سے مجھے نیند آ گئی اور میں صبح تک سویا رہا۔ پھر صبح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر جگایا کہ اے سونے والے بیدار ہو جا۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ جب اس شخص نے کہا کہ کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو پاتے، تو اس پر حضرت حذیفہ نے کہا کاش تم جیسا ایمان ہمیں بھی نصیب ہوتا کہ تم بغیر دیکھے مکمل اور پختہ عقیدہ رکھتے ہو۔